نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو، جنات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس بات کا ہے کہ کیا جو جنات ہوتے ہیں یہ میاں بیوی کو آپس میں لڑاتے ہیں یا نہیں لڑاتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم سے جب ہم نے پوچھا تو قرآن نے کہا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جس طرح سے انسانوں کو آپس میں لڑانے والے انسان ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت دلانے والے انسان ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دور کرنے میں انسانوں کا کردار ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من الجنت، یہی کام جنات بھی کر سکتے ہیں، جنات سے بھی یہی کام ہو سکتے ہیں۔ یعنی انسان تو انسان کو نظر آتے ہیں، لیکن جو جنات ہوتے ہیں یہ انسان کو نظر تو نہیں آتے، لیکن یہ انسان کے دماغ میں جا کر ایسی باتیں بھرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آپس میں میاں بیوی کی نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اور میاں بیوی کو آپس میں دور کرنے کے لیے جادو کے اثرات پائے جا سکتے ہیں یا نہیں پائے جا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جادو کے اندر ایسا بھی اثر ہے کہ وہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے دور بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر واقعہ پڑھا خلیفہ مامون الرشید کا۔ خلیفہ مامون الرشید نے ایک عورت کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ جب اس نے شادی کی تو بڑی محبت اور بڑی چاہت کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن آگے چلتے چلتے پھر کچھ عرصہ ہوا تو پھر وہ اس سے نفرت کرنے لگا۔ تو اس وقت بہت بڑے ایک اللہ کے ولی تھے، عامل تھے، یہ ان کے پاس گئے اور ان سے حقیقت بیان کی کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت پسند کی شادی کی ہوئی ہے، بہت محبت پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس بزرگ نے اس سے 3 دن کی مہلت مانگی کہ میں 3 دن کے بعد آپ کو حقیقت بتاؤں گا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے جب اپنے عمل کے ذریعے سے معلوم کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس لڑکی کے اوپر کوئی جن عاشق ہے جو اس کے اوپر جادو کر رہا ہے، اور اس جادو کی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں دن بدن نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو خلیفہ مامون الرشید بہت پریشان ہوئے اور پھر اس سے پوچھنے لگا کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ پھر اس کے حل کے لیے انہوں نے پورے 4 مہینے تک ایک وظیفہ انہیں بتایا کہ یہ وظیفہ تمہیں پڑھنا ہوگا، اس وظیفے کے بعد تم آپس میں جو تمہاری نفرت ہے یہ نفرت ختم ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو جھگڑے فسادات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جنات کے اثر ممکن ہے کہ جنات کی وجہ سے ان کی آپس میں نفرتیں وغیرہ بڑھتی ہوں، اور جادو کے ذریعے سے اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی ممکن ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ بتایا تھا کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ صورتیں کب نازل ہوئی تھیں؟ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہوا تھا، اور اس جادو کا اثر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے، لیکن اس یہودی نے ایسا جادو کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا ازدواجی حق ادا کرنا چاہتے تھے اور جب بھی ان کے پاس آنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اندر عجیب قسم کی تھکاوٹ محسوس کیا کرتے تھے، اور ایسی کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غلبہ ہو جاتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کون سے انسان ہیں، ہم کون سے ایسے بڑے کیا ہے کہ ہمارے اوپر ان چیزوں کا اثرات نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ ان کے اثرات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کا علاج اور اس کا جو طریقہ ہے جان چھڑانے کا، یعنی جادو وغیرہ سے، جو جنات وغیرہ سے جو جان چھڑانے کا طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم کر لینا چاہیے۔